تھوڑی دیر تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ یہ چند واقعات ہیں کہ صحابہ دعوت کیسے دیتے تھے، اور صحابہ کے اندر دعوت کی کیسی تڑپ تھی، اور صحابہ کیسی فکر کرتے تھے کہ ہر اللہ کا بندہ اللہ سے جڑ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، سو ان میں بعض بدبخت اور بعض نیک بخت، اس جیسی قرآنی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ کی یہ بے قراری کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جس کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہیں، اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جس کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی اتاریں پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنت اللہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو جہل چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا۔ حضور کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملی، چنانچہ آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا، اے میرے بھتیجے کیا بات ہے؟ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا، اے میرے چچا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمے کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے، اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنے ہو گئے اور بےتاب ہو کر کہا کہ آپ کو آپ کے باپ کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ کیا، ہم تو 10 کلمے کو ماننے کو تیار ہیں،
آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب بھی کہنے لگے اے میرے بھتیجے وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی موقع پر اجعل الآلہۃ الہا واحدا آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور امیہ ابن خلف اور ابو سفیان ابن حرب اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی بیماری کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں، آپ ان کو بلائیں، کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری اور آپ کے بھتیجے کی صلح کرا دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دے اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان سے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بہت اچھا، تم میری ایک بات مان لو جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارے ماتحت اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا اس بات کے لیے ایک نہیں تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال کر پھینک دو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا اے محمد کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دیں؟ آپ کی یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندی تو آپ اپنے چچا سے کہنے لگے اے میرے چچا آپ تو یہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا میرے بھتیجے اللہ کی قسم اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑے گی اور دوسرے یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟
اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کو یہ لائق نہیں اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اگرچہ وہ ہوں رشتہ دار، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہے دوزخ والے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ اسی جیسی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور ابو طالب پر اپنے کلمے کو پیش کرتے رہے اور ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ اپنی بات دہراتے رہیں، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول علی ملت عبد المطلب تھا کہ میں تو اپنے باپ کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا غور سے سنو، جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی کی طلب ہے، یہ اللہ کے نبی کی تڑپ ہے، اور اللہ کے نبی کا کام کرنے والوں کے اندر بھی یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہر حال میں کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں، ہر حال میں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہ رہے ہیں، ہے نا؟ عام آدمی نہیں، منافقوں کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی، اس کا انتقال کا وقت ہے، اور ایسا آدمی ہے جس نے پوری زندگی نبی کو ستایا ہے، پوری زندگی، یہاں تک کہ سب سے بڑا واقعہ جس کو واقع افک کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، ہاں بہتان لگایا ہے، اور 1 مہینے تک مدینے میں چرچا کروائی ہے۔ 1 مہینے کے بعد قرآن کی آیت اتری، معاملہ ختم ہوا۔ وہ تہمت لگانے والا، وہ بہتان لگانے والا، اس کا جب انتقال کا وقت آیا، اس کا بیٹا عبد الرحمن آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب موت کے وقت تو اچھوں کے دماغ ٹھکانے پر آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد میری آخری خواہش ہے کہ آپ مجھے غسل دیں اور آپ اپنی کرتے میں مجھے کفن دیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات مان لی اور کہا آخری وقت میں میری جنازے کی نماز آپ پڑھائیں۔ اب بتائیے، کھلا منافق ہے، دلوں میں کفر ہے، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا نکال کے دیا، غسل دیا، جنازہ تیار ہوا، اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آئے، کسی کی ہمت نہیں تھی اللہ کے نبی کو بولنے کی حضرت عمر کے سوا۔ حضرت عمر نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں گے جس نے آپ کو پوری زندگی ستایا؟ کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے منع نہیں کیا، مجھے تو اختیار دیا، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی جی آپ ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، استغفار کی دعا کرے یا نہ کرے۔ یوں نہیں کہا کہ نہ کریں، یوں نہیں کہا، یوں کہا آپ کریں یا نہ کریں، اور آگے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھو، یعنی 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتے کہ 71 مرتبہ پڑھو معاف کر دوں گا، تو اللہ کا نبی اس کی 71 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھتا۔ ایک
روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب جنازہ تیار ہوا تو آگے بڑھ کر عبداللہ ابن ابی کا منہ کھولا اور اس منہ میں اپنا تھوک ڈالا کہ شاید میرے تھوک کی برکت سے یہ جہنم سے بچ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب منافقوں کے بارے میں یہ درد ہو، یہ تڑپ ہو، جو زندگی بھر ستانے والوں کے لیے نبی یہ سوچتے ہوں، تو جو اپنے ہوں گے ان کا کیسا درد ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اصل۔ ایسا نہیں ہے کہ رسمی طور پر آپ کام کر لو، گشت کر لو، ملاقاتیں کر لو، اپنے کام دھندوں میں لگے رہو، نہیں۔ اس کام کے ذریعے تو اندر میں چنگاری لگانا۔ ہاں، نظام الدین میں ایک بار پوچھا کہ حضرت اپنی مسجد کے کام کو بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اپنی مسجد میں ایک دیوانہ پیدا کر دو، ایک دیوانہ ہو جس کو دعوت کی چنگاری لگی ہو۔ ہاں، وہ دیوانہ ہوتا ہے، پھرتے رہتا وہ، بس یہی کام۔ یہ ہے اصل۔ یہ اس لیے حضرت کہتے ہیں حیات الصحابہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کام کیا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار سننا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ